بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 347 ہے، جس کا عنوان ہے باب متابعۃ الامام فی الصلاۃ والعمل بعدہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب انهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رفع رأسه من الركوع لم ارى احدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض ثم يخر من وراءه سجدا۔ حضرت عبداللہ ابن یزید کہتے ہیں کہ مجھے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور وہ جھوٹے نہیں تھے، کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہوتے تو میں کسی کو نہ دیکھتا کہ اپنی پیٹھ جھکائے ہوئے ہو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے، اس کے بعد سب کے سب آپ کے پیچھے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں احمد بن یونس ثقۃ ثبت حافظ، دوسرے ہیں زہیر بن معاویہ بن حدیج، تیسرے ہیں ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ الحمدانی السبیعی الکوفی ثقۃ مکثر عابد، چوتھے ہیں یحییٰ بن یحییٰ، پانچویں ہیں عبداللہ بن یزید بن زید بن حسین الانصاری الختمی، چھوٹی عمر کے صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے والی بنے تھے۔ اور چھٹے نمبر پر ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال 6 کے رجال ہیں، اور اس میں صحابی راوی صحابی ابن صحابی ہیں، اور صحابی ابن صحابی سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں حضرات انصار میں سے ہیں، اور انصار میں سے اوس قبیلے کے ہیں، اور یہ دونوں حضرات کوفہ میں سکونت پذیر تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ۔ اس حوالے سے محدثین کی ایک انتہائی علمی بحث ذکر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ راوی عبداللہ ابن یزید کے ہیں۔ امام حمیدی نے اپنی کتاب الجمع بین الصحیحین میں اور صاحب عمدہ نے اسی بات کو اختیار کیا ہے۔ البتہ عیاش الدوری نے اپنی تاریخ میں امام یحییٰ ابن معین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس جملے وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ کا مصداق خود حضرت عبداللہ ابن یزید ہیں، جو حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ امام یحییٰ بن معین کے نزدیک اس جملے کے اشارہ ہرگز حضرت براء رضی اللہ عنہ کی طرف نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا مناسب نہیں کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک ایسی عبارت اس شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کی دیانت اور سچائی میں کسی کو شک ہو، جبکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالاتفاق عادل ہیں، اور انہیں کسی کی طرف سے توثیق یا صفائی کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام خطابی رحمہ اللہ نے امام یحییٰ ابن معین کی اس بات کا نہایت خوبصورت علمی جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ کہنے سے راوی پر کوئی الزام یا تہمت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد راوی کی سچائی کو مزید پختہ اور مؤکد کرنا ہوتا ہے۔ سلف صالحین کی عادت تھی، جب وہ کسی راوی کی بیان کردہ بات کو انتہائی یقینی بنانا چاہتے اور اس پر عمل کی تاکید کرنا چاہتے تو ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تو فرماتے، مجھے اس ہستی نے حدیث بیان کی جو سچے بھی ہیں اور جن کی سچائی کی تصدیق بھی کی گئی ہے، الصادق المصدوق۔ لہذا یہ الفاظ صفائی پیش کرنے کے لیے نہیں بلکہ تاکید کے لیے ہیں۔ قاضی اعظم رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے ان کی مکمل تائید کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کرنے میں صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی یا نقص نہیں آتا، کیونکہ یہاں ان الفاظ کا مقصد ان کی عدالت ثابت کرنا نہیں، بلکہ جب حضرت براء رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی
تو ان الفاظ سے محض حدیث کی قوت اور شان بڑھانا مقصود تھا، حالانکہ صحابی ہر قسم کی تہمت سے پاک ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال ابو مسلم خولانی کا یہ قول ہے کہ مجھے میرے محبوب اور امانت دار نے حدیث بیان کی۔ قاضی یاز فرماتے ہیں کہ یہ سب الفاظ صرف حدیث کی صحت اور پختگی پر تنبیہ کے لیے کہے گئے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ راوی کا دفاع کیا جائے۔ آخر میں قاضی عیاض امام یحییٰ بن معین کی رائے پر ایک زبردست علمی گرفت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابن معین کا حضرت براء رضی اللہ عنہ کو صحابی ہونے کی وجہ سے تزکیے سے مستثنا قرار دینا اور حضرت عبداللہ ابن یزید کو مستثنا نہ سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عبداللہ ابن یزید کا شمار بھی صحابہ کرام ہی میں ہوتا ہے، تو اگر حضرت براء کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے تو حضرت عبداللہ ابن یزید کے لیے بھی استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ لہذا درست بات وہی ہے کہ یہ الفاظ محض حدیث کی تاکید اور سچائی کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ آگے الفاظ ہیں ثم یخر من وراءہ، یعنی پھر امام کے پیچھے والے سجدے میں گرتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی کو اپنی حرکت میں اس وقت تک تاخیر کرنی چاہیے جب تک کہ امام اس نئے رکن مثلا سجدے کو باقاعدہ شروع نہ کر دے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ مقتدی اس وقت حرکت شروع کرے جب امام حرکت شروع کر چکا ہو لیکن ابھی اس رکن کو مکمل نہ کیا ہو۔ اس بات کی مزید وضاحت صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن الحریث رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنی پیٹھ نہیں جھکاتا تھا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر سجدے میں نہ چلے جائیں۔ اسی طرح مسند ابو یعلا میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اچھی طرح قرار پکڑ لیں۔ یہ احادیث اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ امام اور مقتدی کا بالکل ایک ہی وقت میں ایک ساتھ حرکت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقتدی کا امام کے بعد جانا ثابت ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں فقہ حنفی کے اندر دو آراء پائی جاتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سنت یہ ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ بالکل متصل ہو کر ارکان ادا کرے، یعنی نہ تو وہ امام کے بالکل پیچھے رہ جائے اور نہ ہی تاخیر کرے، جبکہ صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی کو امام کے بعد حرکت کرنی چاہیے۔ شارح فرماتے ہیں کہ بظاہر اس باب کی احادیث صاحبین کے مسلک کی تائید کرتی ہیں، البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے ان احادیث کا ایک خوبصورت اور علمی جواب دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک صحابہ کرام کا یہ عمل کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل سجدے میں جانے کا انتظار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے اس آخری حصے پر محمول ہو جب آپ علیہ السلام کا جسم مبارک قدرے بھاری ہو گیا تھا اور آپ علیہ السلام کو سجدے میں جانے اور قرار پکڑنے میں قدرے وقت لگتا تھا۔ لہذا صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے مکمل سجدے میں جانے کا انتظار فرماتے تھے تاکہ امام سے آگے بڑھنے کی غلطی نہ ہو جائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده۔ حضرت عبداللہ ابن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور وہ جھوٹے نہیں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سمع اللہ لمن حمیدہ فرماتے تو ہم میں سے کوئی نہیں جھکتا تھا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ جاتے، پھر ہم سب آپ علیہ السلام کے بعد سجدے میں جاتے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن خلاد الباہلی جن کا نام ہے محمد بن خلاد بن کثیر ثقۃ، دوسرے ہیں یحییٰ بن سعید القطان، تیسرے ہیں سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سہم الانطاکی قال حدثنا ابراہیم بن محمد ابو اسحاق الفزاری عن ابی اسحاق الشیبانی عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركعوا واذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده
لم نزل قیاما حتی نراہ قد وضع وجہہ فی الارض ثم نتبعہ۔ حضرت عبداللہ ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ نے ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ مجھ سے حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، جب آپ علیہ السلام رکوع کرتے تو سب رکوع کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم کھڑے رہتے، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی زمین پر رکھ دی ہے، پھر ہم بھی پیچھے پیچھے سجدے میں جاتے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبد الرحمن بن سہم الانطاکی، دوسرے ہیں ابراہیم بن محمد ابو اسحاق الفزاری ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں ابو اسحاق الشیبانی ثقۃ، چوتھے ہیں محارب بن دثار ثقۃ امام زاہد۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد، فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد۔ اس سے ملتی جلتی الفاظ کا ترجمہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابان بن تغلب، بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا محرز بن عون بن ابي عون قال حدثنا خلف بن خلیفة الاشجعي ابو احمد عن الوليد بن سرين مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا۔ حضرت عمرو بن حریث فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام کو سورۃ الشمس کی آیت فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس پڑھتے سنا، اور ہم میں سے کوئی اپنی پشت جھکاتا نہیں تھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سجدے میں نہ چلے جاتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں محرز بن عون بن ابی عون الہلالی صدوق، دوسرے ہیں خلف بن خلیفہ الاشجعی ابو احمد، اور تیسرے ہیں الولید بن سریع مولا آل عمرو بن حریث صدوق، اور چوتھے ہیں عمرو بن حریث بن عمرو بن عثمان بن عبداللہ بن عمر، چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، 85 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے، اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم کے کہ وہ بغدادی ہیں۔ الخنس کے مصداق پر مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ مفسرین کرام اور ماہرین لغت فرماتے ہیں کہ الخنس سے مراد آسمان کے 5 مخصوص ستارے ہیں۔ یہ 5 ستارے یہ ہیں: مشتری، عطارد، زہرہ، مریخ اور زحل۔ اکثر مفسرین نے یہی تشریح کی ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی یہی قول مروی ہے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی ایک دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ان میں یہ 5 سیارے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی شامل ہیں، جبکہ مشہور تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی خاص ستارے نہیں بلکہ آسمان کے تمام ستارے ہی اس میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بھی علماء کے دیگر کچھ اقوال ملتے ہیں جن کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔